ایک بلیک مرسڈیز تیزی سے گاؤں کی حدود کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اونچی نیچی پتھریلی سڑک پہاڑوں کو چیڑ کر بنائی گئی تھی۔ ہر 2 کلومیٹر کے بعد ڈھلان آ جاتی تھی۔ ڈرائیور بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں سی سختی تھی۔ آنکھیں ضبط کی کوشش میں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ بلیک کلر کی قمیض شلوار میں ملبوس، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، ایک کلائی میں قیمتی رسٹ واچ، جبکہ دوسری کلائی میں بلیک کلر کا ایک دھاگا باندھا گیا رکھا تھا۔ دھوپ کی تمازت کی وجہ سے اس کی رنگت دھمک رہی تھی۔ گاڑی کے اے سی کے باوجود اس کی پیشانی پسینے سے ارک آلود تھی۔ وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوا تو گاؤں میں بنے چھوٹے بڑے گھروں کے درمیان میں موجود سرخ اینٹوں والی دیو کامت حویلی موجود تھی۔ دور سے ہی اسے بہت سے لوگ حویلی کے باہر جمع دکھائی دیے۔ جس وقت اس کی گاڑی وہاں پہنچی، لوگوں نے ایک سائڈ پر ہو کر گاڑی کا راستہ دیا اور گاڑی حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ جس وقت وہ گاڑی سے اتر کر حویلی کے اندر داخل ہوا، وہاں ایک کوہرام برپا تھا۔ اس کے عظیم باپ کی میت کے پاس بیٹھی اس کی ماں اور بہنیں بین ڈال رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر اس کی ماں بھاگ کر اس تک پہنچی اور اس کے گلے لگ گئی۔ وہ روتی بلکتی ماں اور بہنوں کو دیکھ کر بھی اس کی آنکھ میں سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا۔ اس نے ماں کا سر چوما اور بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ گاؤں کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ باپ کی میت کو کندھا دیا اور تدفین کے لیے لے گئے۔ تدفین کے بعد وہ ڈھیرے پر آ گیا تھا، جہاں اس کے باپ کے کچھ خاص لوگ شامل تھے۔ سردار صاحب اب آگے کیا کریں گے؟ سنا ہے سردار سلطان محمد نے اپنے بیٹے دراب کے شہر بھجوا دیا ہے۔ زرغام علی خان نے غائبی دماغی سے سب پر ایک نظر ڈالی۔ سردار اعلیٰ کو پیغام بھجوا دو کہ فیصلہ جرگے میں ہوگا، اور سلطان محمد کو پیغام بھیجے کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کل جرگے میں پہنچ جائے۔ سب نے اس بات میں سر ہلائے اور اپنی بندوقیں کندھوں پر ڈالتے ہوئے باہر نکل گئے۔ نور خان، تم یہیں رکو۔ اس کی آواز پر وہ ایک سائڈ کو مؤدب سا کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد زرغام کی آواز اونچی گونجی، نور خان، تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا تھا وہاں؟ سردار، ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی کے باپ نے آ کر بتایا تھا کہ دراب خان اور اس کے کچھ دوستوں نے اسے اغوا کر کے اپنے ڈیرے پر لے گئے تھے، جہاں اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس شخص کی شکایت پر جرگہ بلایا گیا تھا۔ سردار کے ساتھ یہاں سے صرف میں ہی گیا تھا۔ پنچایت میں سردار اعلیٰ نے دونوں طرف کی بات سن کر فیصلہ کیا کہ دراب خان کو قید کر لیا جائے، جس پر سردار صاحب نے کہا کہ اسے قید کرنے کی بجائے سنگسار کیا جائے۔ اس بات پر سلطان محمد اور سردار صاحب کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد جرگے نے سردار کا فیصلہ مان لیا۔ لیکن اچانک دراب خان اور اس کے آدمی نے بندوقیں نکال لیں، اور پھر دراب خان نے سردار کے سینے پر پے در پہ فائر کیے اور اپنے آدمیوں کے ساتھ ہوائی فائرنگ کرتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ جرگے میں سب لوگ موجود تھے، ماسوائے سردار زرغام علی خان کے، جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ تبھی ایک سائڈ سے دھول اڑاتی بلیک مرسڈیز نظر آئی اور آ کر جرگے کے قریب رکی۔ گاڑی میں سے وائٹ کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس، پاؤں میں چپل عرصے سردار زرغام علی خان اترا۔ علاقے کی کہیں لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، لیکن وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ وہ سردار اعلیٰ سلمان پاشا کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ اسے اپنے سامنے بیٹھے مجمع پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کی نظر سلطان محمد کے بغل میں کھڑی زینب سلطان پر ٹک گئی۔ وہ بے نیاز سے اپنی کلائی میں بندھی واچ کو کھول اور بند کر رہی تھی۔ سردار زرغام علی خان، یہ اب آپ کا فیصلہ ہوگا کہ آپ اپنے باپ کے قاتل کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ سردار اعلیٰ سلیمان پاشا کی آواز پر سردار زرغام علی خان نے اپنے سامنے سر جھکائے کھڑے دراب سلطان پر ایک نظر دوڑائی اور پھر سردار اعلیٰ کی طرف دیکھا۔ میں خون بہا چاہتا ہوں اور خون بہا میں زینب سلطان چاہیے۔ سرپرسکارف باندھے، آنکھوں میں آنسو لیے زینب سلطان نے زرغام علی خان کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن اس سے پہلے سلطان محمد کھڑے ہو گئے۔ مجھے منظور ہے۔ اور زینب سلطان گنگ سی ان دو مردوں کو دیکھ رہی تھی، ایک جو رشتے میں اس کا باپ لگتا تھا اور دوسرا زرغام علی خان، جو آج نفرت کے رشتے کو مزید مضبوط کر رہا تھا۔ اسے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اس نے بھی بیٹے کی محبت میں نظریں پھیر لی، اور پھر ایک امید سے اس کی نظر زرغام علی خان پر ٹک گئی، جس نے آنسو سے لبریز اس کی آنکھوں میں دیکھا
اور پھر کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے، لیکن کچھ سوچ کر ہونٹ بھینچ لیے، اور زینب سلطان کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ میں چاہتا ہوں ابھی اسی جرگے میں ہمارا نکاح ہو۔ اس کی بات پر سلطان محمد تھوڑا تذبذب کا شکار نظر آیا، لیکن وہ اپنی زبان دے چکا تھا۔ آنن فانن وہاں مولوی صاحب کو بلایا گیا اور زینب سلطان کے بھائی کی جان کے عوض بیچ دیا گیا۔ وہ زینب سلطان سے زینب زرغام علی خان بن گئی۔ نکاح ہوتے ہی زرغام علی خان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ایک نظر زینب سلطان پر ڈال کر وہ دراب خان کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ سب نے بس دراب خان کو نیچے گرتے دیکھا تھا، اور سب کی نظر زرغام علی خان کے ہاتھ میں موجود پسٹل پر تھی، جس میں سے 6 فائر ہوئے تھے، اور اس سے 6 کی 6 گولیاں دراب خان کے سینے میں اتار دی تھی۔ سب ششتر سے کھڑے ہو کر رہ گئے تھے۔ سلطان محمد تیز سے زرغام علی خان کی طرف بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑنا چاہا، لیکن زرغام علی خان نے بیچ میں ہی اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ سلطان محمد خان اس کو چبا چبا کر الفاظ ادا کیے، میں سردار زرغام علی خان ہوں جو اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ اپنی بیٹی تم نے خون بہا میں دی ہے، اور تمہارے بیٹے کی دوسری سزا ابھی باقی تھی جو میرے باپ نے اس جرگے میں طے کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کا ہاتھ چھوڑتا ہوا زینب سلطان پر ایک نظر ڈالتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ زینب سلطان بھائی کی میت پر بیٹھی آنسو بہاتی رہ گئی۔ سلطان محمد کی حویلی میں ایک کوہرام برپا تھا۔ اس کی ماں بین ڈال رہی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی ماں اور بہن کو آنسو بہاتے دیکھ رہا تھا۔ زینب سلطان تو حیران تھی، کیسے صفدر شخص سے اس کا نکاح ہوا تھا، جس نے اس کے بھائی کی جان لینے سے پہلے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اپنے جوان بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھ کر اس کے دل میں اس شخص کے لیے بے تحاشا نفرت ابھری تھی۔ جب اس کا باپ اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دے رہا تھا تو وہ اپنی ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو اس کی ماں اجڑے ہوئے بکھرے بالوں سے اس کے آگے کھڑی تھی۔ زرغام بتاؤ، اپنے بابا جان کے خون کا بدلہ لیا ہے کہ نہیں؟ وہ ماں کی باہوں میں بھر کر کمرے میں لے آیا۔ ماں آپ آرام کریں۔ نہیں زرغام، پہلے بتاؤ اپنے باپ کا بدلہ لیا ہے کہ نہیں؟ اس نے ماں کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ کیا کیا ہے؟ انہوں نے امید بھری نظروں سے اپنے کڑیل جوان بیٹے کو دیکھا۔ زینب سلطان سے نکاح کر کے آ رہا ہوں۔ اس کی ماں نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا اور اپنے گھٹنوں پر رکھے اس کے ہاتھ کو جھٹکے سے پرے دھکیلا۔ وہ اٹھ کر ماں کے برابر بیٹھ گیا اور انہیں اپنے حصار میں لے کر اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اپنے پسٹل کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار کر آ رہا ہوں۔ ایسے شخص کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ امی جان، آپ کو کیا لگا آپ کا بیٹا بزدل ہے جو اپنے باپ کے نعش پر نکاح کر کے آئے گا؟ میں تو اپنے دشمن کو دوہری سزا دینا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی روئے گا اور بیٹی کے لیے بھی۔ اس نے کیا سمجھا اس کا بیٹا دوسروں کی عزتوں سے کھیلے گا اور دوسروں کی جان لے گا اور اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ لیکن زرغام، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں، تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ان کی بات پر پھر خاموش ہو گیا۔ اپنی ماں کی بات کو وہ مڑ کر بھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ اسے دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی فیملی سے تھے اور ان کے لیے وہ کسی بھی حد تک گزر سکتا تھا۔ امی جان، اوزگل اور آبرو کہاں ہیں؟ اوزگل کو اسفر کھانا کھلا رہا ہے اور آبرو اپنے کمرے میں ہے۔ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ نہیں، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ چلیں پھر چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ وہ ماں کو تھام کر اپنے ساتھ باہر لے آیا اور ملازمہ کو کھانا لگانے کے لیے کہا، تو میرا شیر بیٹا ہے، تجھے بڑے ہو کر زرغام علی خان سے اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے۔ میں زندہ ہوں یا نہ رہوں، لیکن تم نے اسے اپنے باپ کی آخری خواہش سمجھ کر پورا کرنا ہے۔ یہ سب سنتی زینب آگے بڑھی اور مادات کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بابا، آپ اس کے دماغ میں یہ کیسی باتیں ڈال رہے ہیں؟ ایک بیٹے کو قربان کر کے آپ کو سکون نہیں ملا جو دوسرے کو بھی وہی سبق سکھا رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو، بھول جائیں سب کو اور سکون سے جئیں، خود بھی اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیں۔ بات کے اختتام پر اس نے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہے تو، سب سے پہلے تو میں تیرا بندوبست کرتا ہوں۔ بہت چلنے لگی ہے تیری زبان، تو اپنا سامان پیک کر کے کل صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے تو یہاں سے اسلام آباد اپنی پھپھو دردانہ کے پاس پہنچ جائے گی، اور وہیں وہ تیرا نکاح اپنے بیٹے سفیر سے کروا دے گی،
اور تیرا برس تو میرے سینے سے اتارے گی۔ بیٹیاں باپ کے کام آتی ہیں اور تو نکارا کمبخت کہیں کی میرے بیٹے کو کھا گئی۔ میں نے کیا کیا ہے بابا؟ اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نکاح ہو چکا ہے، آپ نکاح پہ نکاح کروائیں گے؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ چٹاک کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا جس میں سے خون کی ننھی ننھی بوندیں نکل کر اس کی تھوڑی پر پہنچ آئی تھی۔ سلطان محمد نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کی مٹھی میں جکڑ لیا۔ خبردار، اگر اس نکاح کا نام بھی لیا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نزاکت، نزاکت، انہوں نے اپنے ڈرائیور کو آواز دی۔ نزاکت، اس لڑکی کو لے کر ابھی کے ابھی نکل جاؤ تاکہ صبح ہونے تک یہ اسلام آباد پہنچ جائے۔ رات کے پچھلے پہر تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ وہ اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ اسلام آباد کے لیے رواں دواں تھی۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی، پتھریلی سڑک ہونے کی وجہ سے گاڑی ہچکولے کھاتی چلی جا رہی تھی۔ زینب سلطان خاموشی سے آنسو بہاتی اپنے نصیبوں پر ماتم کنا تھی۔ وہ اپنے خیالوں سے اس وقت نکلی جب ایک اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کی آنکھوں پر پڑیں اور ڈرائیور نے گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی۔ کون ہے نزاکت؟ بی بی جی زرغام علی خان ہے۔ اور ڈرائیور کی بات پہ وہ پوری جانب سے کانپ گئی تھی۔ تبھی زینب نے اسے اپنی گاڑی سے نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ اپنی چھا جانے والی شخصیت کے سامنے کھڑا تھا۔ نزاکت، اسے کہاں لے جا رہے ہو؟ اسلام آباد؟ اوکے، اچھی بات ہے۔ زینب نے اسے کوٹ کی جیب سے کچھ نکالتے دیکھا۔ اگلے لمحے اس نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اگر کبھی ضرورت پڑے تو یہ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے۔ زینب نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں تمہاری مدد لینے سے بہتر مرنا چاہوں گی۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں بھی جینا پڑے گا زینب سلطان۔ اور ہاں، میں جانتا ہوں ایسا وقت آئے گا، اس لیے دے رہا ہوں۔ اس نے اس کی مٹھی کھول کر اس میں وہ کارڈ رکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک گہری نظر ڈالی اور دروازہ بند کرتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ گاڑی ایک سائڈ پر کر کے اس نے ان کی گاڑی کو گزرنے کی جگہ دی اور گاڑی پاس سے گزرنے پر زینب کے ہاتھ کے اشارے سے کال کرنے کی یاد دہانی کروائی، جس پر اس نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو صبح سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی جاری تھی۔ اس نے وقت دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ تقریباً 5 گھنٹے سوئی تھی۔ نزاکت دل جمی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ نزاکت، کتنا راستہ رہ گیا ہے؟ بس بی بی جی، ہم لوگ اسلام آباد کے حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ 1 گھنٹے میں ہم لوگ پہنچ جائیں گے۔ ایک گھر کے سامنے گاڑی روک کر ڈرائیور نیچے اترا اور سامنے بنے گارڈز کے کیبن میں تھوڑی دیر گفت و شنید کے بعد وہ لوٹ آیا اور آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ چوکیدار نے گیٹ وا کیا اور ڈرائیور گاڑی اندر لے گیا۔ بی بی جی، ہم پہنچ آئے ہیں۔ وہ مرے قدموں سے نیچے اتری تو سامنے ہی لان میں سفیر اور دردانہ بیگم بیٹھے تھے۔ وہ دونوں اسے دیکھ چکے تھے لیکن دونوں میں سے کسی ایک نے بھی کھڑے ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ السلام علیکم پھپھو۔ اس کے سلام کے جواب میں دردانہ بیگم دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی، جبکہ سفیر نے روکھا سا جواب دیا، بیٹھو۔ سفیر نے اسے بیٹھنے کی دعوت دی۔ نہیں، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ کیوں آئی ہو یہاں؟ اب کی بار آواز دردانہ بیگم کی طرف سے آئی تھی۔ بابا نے بھیجا ہے۔ خبر ملی تھی مجھے، تم تو دشمن کے بیٹے سے نکاح کر کے آ رہی ہو۔ میں نے اس سے نکاح نہیں کیا، میرا نکاح اس سے کروایا گیا ہے۔ ارے تیرے تو بڑے پر نکل آئے ہیں، میرے منہ پر ایسے پھنکار کے بول رہی ہے۔ زینب نے حیران نظروں سے اس عورت کو دیکھا جو رشتے میں اس کی پھپھو تھی۔ ملازم حسین، انہوں نے اپنے ملازم کو آواز دی۔ تبھی ایک مرنی سی شکل والا چھوٹے سے قد کا لڑکا باہر آیا۔ جی بیگم صاحبہ، اس لڑکی کا سامان اندر لے جا کر گیسٹ روم میں رکھ دو۔ آؤ جی، آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ وہ ملازم کی معیت میں اندر چلی گئی تھی۔ وہ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا تو ظاہرہ بیگم جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھ گیا اور ان کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ جائے نماز فولڈ کرتی اس کے قریب آئیں اور اس کے چہرے اور سینے پہ کچھ پڑھ کر پھونکا۔ زرغام علی خان نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب اس کے برابر بیٹھی تو وہ اس نے آنکھیں کھول دی۔ امی جان، میں آج واپس اسلام آباد جا رہا ہوں۔ زرغام، انہوں نے بے یقینی سے بیٹے کو دیکھا۔ تم اپنی ماں اور بہنوں کو اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں آپ کے پاس اسی لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ زرغام، ان کی آواز میں ایک دھاڑ تھی، تم نے اگر جانا ہے تو جاؤ، لیکن میں اپنے گھر اور یہاں کے لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی۔ مجھے تم سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی زرغام علی خان۔ جانتے ہو کتنے لوگوں کی نظر تم پر ٹکی ہیں، وہ تمہیں اپنا سردار مان چکے ہیں۔
تم ان کا یقین ہو، ان کی امید ہو۔ لیکن امی جان، مجھے اس سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ نسل در نسل چل رہی دشمنیاں، خون خرابہ۔ زائرہ خاتون نے ایک چپتی نظر زرغام کے چہرے پر ڈالی۔ پھر زینب سلطان سے نکاح کیوں کیا ہے؟ زائرہ خاتون نے اس کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑے وہ سوال کیا جسے پچھلے 10 دن سے بھاگ رہا تھا۔ اس نے خاموش نظر ماں پر ڈالی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ زرغام، جواب دے کر جاؤ، تمہاری ماں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ اس نے ایک درد بھری نظر سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اتنی ظالم کیوں بن رہی ہیں آج؟ جو بات میں سوچنا بھی نہیں چاہتا وہ میرے منہ سے کہلوانا چاہتی ہیں۔ زرغام، کیوں؟ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے ہو تم زرغام علی خان؟ وہ تم سے بہت چھوٹی ہے اور وہ کچھ بھی نہیں جانتی۔ تو اسے جاننا ہوگا کہ اس کی زندگی کو میں جہنم بناؤں گا جیسے میری زندگی جہنم بنی ہے۔ زرغام کمزوروں سے بدلہ نہیں لیتے۔ وہ کمزور تو نہیں ہے امی جان، فائقہ سلطان کی بہن ہے، اس کے جیسی ہی ہوگی۔ زرغام، تمہاری بھی بہنیں ہیں؟ ہاں ہیں، لیکن میری بہنیں فائقہ سلطان جیسی نہیں ہیں۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ گھر میں دردانہ بیگم اور سفیر دونوں ہی نہیں تھے، اسے وہ پوری آزادی سے بیٹھی ہاتھ میں ڈرائی فروٹ کی ٹرے لیے چینل سرچ کر رہی تھی جب ایک شخص کو دیکھ کر اس کا ہاتھ رک گیا جہاں نیوز کاسٹر کہہ رہی تھی، آئیے ہم آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں، جہاں اس وقت پاکستان سے یونیسیف کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ساؤتھ ایشین ہیڈ زیک پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں فائز پکڑے وہ بہت کانفیڈنس سے آ کر سب کو سلام کرتا ہوا چیئر سنبھال رہا تھا۔ سر، ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ زرغام علی خان نے مسکرا کر اس سمت دیکھا جس طرف سے سوال آیا تھا۔ جی، آپ نے صحیح سنا ہے، میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ سر، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی نہیں، نجی مثال کی وجہ سے میں یہ جاب جاری نہیں رکھ سکتا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا اور زینب سلطان آنکھیں پھاڑے منہ کھولے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ متاثر کن اور حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو اپنے علاقائی حلیے میں تو خوبصورت لگتا تھا، لیکن آج اس ماڈرن ڈریس میں دیکھ کر وہ بہت ہی متاثر نظر آ رہی تھی۔ تبھی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی، اسے نمبر دیکھے بغیر کال ریسیو کی۔ زینی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم نے زرغام علی خان سے نکاح کر لیا ہے؟ جانتی وہ بہت بڑا کمینہ ہے۔ تم نہیں جانتی زینی اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ زین اپنے موبائل کان سے ہٹا کر اسے گھورا جیسے موبائل کی جگہ فائقہ سلطان اس کے سامنے ہو۔ آپی، کیا اس لیے آپ نے مجھے اتنے عرصے کے بعد کال کی ہے؟ میری جانی، مجھے بابا نے بتایا کہ تم نے اسے نکاح کیا ہے تو مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہوا۔ اچھا، بابا نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے یہ نکاح خود کروایا ہے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے؟ زینی، بابا نے چلو جو بھی کیا، لیکن دیکھو تم اس کال کرو اور اس سے کہو کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ وہ جو مطالبات رکھے وہ مان لینا، لیکن اپنی جان چھڑا لینا۔ فائقہ نے تو اپنی کال کہہ کر بند کر دی اور زینب اپنے موبائل ہاتھ میں لیے عجیب کشمکش میں تھی۔ کال کروں یا نہیں؟ وہ ہاں اور نہیں کے درمیان میں لٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل کر تھک گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں سے وہ کارڈ نکالا جس میں جلی حروف میں لکھا تھا، ہیڈ آف یونیسیف بورڈ آف ڈائریکٹرز فار ساؤتھ ایشیا۔ اس کے نیچے اس کا نمبر لکھا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا نمبر سیو کیا اور پھر کافی دیر کی کشمکش کے بعد کال کر ہی لی۔ بیل جا رہی تھی، 1 2 3 اور پھر ماؤتھ پیس سے اس کی گھمگیر آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو ہیلو۔ زینب کا دل دھک دھک کرتا پستیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ زینب نے جلدی سے کال کٹ کر دی اور موبائل سامنے بیڈ پر پھینک دیا جیسے وہ اسے ابھی ابھی دیکھ رہا ہو۔ تبھی اس کے واٹس ایپ پر میسج موصول ہوا۔ اس نے واٹس ایپ کھولا، سامنے اس کے نام کا میسج تھا۔ اس نے جلدی سے میسج اوپن کیا، زینب میں ابھی مصروف ہوں، رات کو کال کرتا ہوں۔ زینب سلطان کو تو کنگسی اپنی جگہ پر بیٹھی چلی گئی تھی۔ کیا اس کے پاس میرا نمبر پہلے سے ہے؟ اسے اس شخص سے خوف محسوس ہوا اور فائقہ کی باتیں سچ لگی۔ اس نے اس سے بات نہ کرنے کا تہیہ کیا اور چادر تان کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اور زرغام علی خان کا آج آفس میں آخری دن ہونے کی وجہ سے کافی دیر ہو گئی تھی۔ اٹھنے سے پہلے اچانک اسے خیال آیا کہ آج اسے زینب نے کال کی تھی اور اسے کام زیادہ ہونے کی وجہ سے موقع ہی نہیں ملا۔ زینب کو کال ملاتے ہوئے وہ آفس سے نکلا تھا۔ جس طرف بیل جا رہی تھی لیکن کال ریسیو نہیں ہوئی۔ اس نے وقت دیکھا تو رات کے 12 ہو رہے تھے۔
اس نے سوچا وہ سو چکی ہوگی تو کال ڈسکنیکٹ کر کے پاکٹ میں رکھ لیا۔ وہ گاڑی کا لاک کھول رہا تھا جس وقت اس کے موبائل میں رنگ ہوئی۔ اسے نمبر دیکھے بغیر کال ریسیو کی اور دوسری طرف کی آواز سن کر اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات نمودار ہوئے۔ کیوں کال کی ہے؟ وہ بولا تو اس کی آواز میں چٹانوں سی سکتی تھی۔ تم نے میری بہن سے نکاح کیا ہے، ایک نمبر کے دھوکے باز انسان ہو تم۔ فائقہ تل ملا کر بولی۔ ہاں ہوں، اور یہ سب میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے مس فائقہ سلطان صاحبہ۔ آپ کی بار وہ بولا تو اس کی آواز میں طنز کی آمیزش تھی۔ جو کھیل تم کھیل رہے ہو اس میں ہار جاؤ گے، طلاق دے دو زینب کو۔ اچھا، کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ زرگام علی خان بھول جاؤ سب جو ہوا تھا۔ بھول جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں، وہ اسے تیش دلا رہا تھا۔ وہ میری بہن ہے زیک، اب وہ میری بیوی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر اب ملاقات کورٹ میں ہوگی، ہم خلا کے لیے کورٹ جائیں گے۔ میں ایک بار پھر تمہاری عزت کی دھجیاں اڑاؤں گی، تم یاد رکھو گے کس سے پنگا لیا ہے تم نے۔ اوکے، بیسٹ آف لک مس فائقہ سلطان۔ زینب کی آنکھ صبح کے 4 بجے کھلی۔ اس نے وقت دیکھنے کے لیے موبائل اٹھایا تو سامنے زرگام کی مسڈ کال دیکھ کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسی وقت اس کا نمبر ڈائل کیا۔ 2-3 بحث کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ زرگام علی خان کی خمار آلود اس کے کانوں سے ٹکرائی آواز۔ ہیلو کی آواز سنتے ہی زینب نے جلدی سے کانپتے ہونٹوں سے اپنی بات اس کے سامنے رکھی۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، مجھے آپ جیسے شخص سے شدید نفرت ہے، آپ کے لیے اچھا ہوگا کہ آپ میری جان چھوڑ دیں۔ آپ ہے کون؟ اس کی اتنی لمبی تقریر کے جواب میں جو سوال کیا گیا وہ سن کر وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ آپ نے کتنی لڑکیوں سے شادی کر رکھی ہے؟ میں زینب سلطان ہوں۔ جی کو لمبا کھینچا گیا۔ جی کیا؟ کچھ نہیں، آپ نے مجھے اس وقت یہ بتانے کے لیے کال کیا ہے کہ میں آپ کا پیچھا چھوڑ دوں؟ اگر میں نہ کرتی تو پھر آپ کیا کریں گی؟ زینب خاموشی سے ہونٹ کاٹنے لگی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ زینب، زرگام علی خان، میں نے آپ کو پورے ایک گاؤں کے سامنے اپنایا ہے، اب آپ میری ملکیت ہے، میں جب چاہوں آپ کو اپنے گھر لا سکتا ہوں، لیکن میں آپ کو وقت دینا چاہتا ہوں۔ آپ کے بھائی نے جو کیا اس کی سزا تو آپ کو ملے گی۔ جی، اور بہن کے کیے کی بھی؟ زینب کی طرف سے فوری جواب آیا تھا، جبکہ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ کچھ جانتی ہوگی۔ جی ہاں، اس کی بھی۔ اس کی سرد آواز زینب کے کانوں سے ٹکرائی اور ساتھ ہی ٹوں ٹوں کی آواز کے ساتھ کال کاٹ دی گئی تھی۔ زینب نے غصے سے موبائل دور پھینکا، لیکن احتیاط کے ساتھ کہ موبائل کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر یہ موبائل خراب ہو گیا تو اسے نیا موبائل کسی نے نہیں لا کر دینا۔ یہ ایک پرائیویٹ ہسپتال کی سرجیکل وارڈ تھی، جہاں اس وقت اس کے سامنے ایک زندہ لاش موجود تھی، جو دھیرے سے چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب رکھے بینچ پر بیٹھ گیا اور بہت سی نلکیوں میں جکڑے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جانتی ہیں، میرا نکاح ہو چکا ہے، میں نے شادی کر لی ہے۔ لیکن آپ تو تھی ہی نہیں میری شادی پہ، آپ کتنا سوتی ہیں، آپ کی یہ نیند پورا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ سالوں سال ہو گئے ہیں مجھے آپ کے جاگنے کا انتظار کرتے ہوئے، آپ کو مجھ سے بالکل بھی محبت نہیں، ورنہ آپ میرے جگانے پر ایک بار تو اٹھ جاتی۔ سامنے لیٹے وجود کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے کان کی طرف بھاگنے لگے، جیسے اس نے اپنے پوروں پر چن لیا۔ میں جانتا ہوں آپ سن رہی ہیں، آپ اپنے آنسو سے مجھے بلیک میل کر دیتی ہیں، لیکن اٹھتی نہیں ہیں۔ اس نے اس کی پیشانی کا بوسہ لیا اور بیرون دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی جب کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں اور سوئی جاگی کیفیت میں سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تبھی اس کی آنکھوں کے سامنے فائقہ کا چہرہ لہرایا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور جمائی لیتے ہوئے اس ہاتھ سے روکنے کی ناکام کوشش کیا۔ بھیا، تم اتنی صبح صبح یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہارا شوہر نامدار آج کدھر ہے؟ اس سب کو چھوڑو، تم اٹھو، میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ مجھے لینے آئی ہیں؟ وہ کیوں؟ تم پہلے جاؤ فریش ہو کر آؤ۔ وہ بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھی واش روم میں گھس گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئی تو گرین کلر کی قمیص شلوار ساتھ بڑا سا دوپٹہ کندھوں پر پھیلا رکھا تھا۔ وہ آئینے کے آگے کھڑی اپنے بال بنانے لگی۔ وہ تمہارا آرٹیکل کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ فائقہ کی بات کا آغاز کرنے کے لیے کوئی موضوع چاہیے تھا۔ نہیں، کیوں؟ آپ کے اور ابا کی وجہ سے، ہمیشہ کی طرح زینب نے اپنی بات برملا کہی۔ لیکن میں تمہاری جگہ پر نہیں اور تم میری اور ابا کی جگہ پر نہیں، بلکہ میں تو کہوں گی تمہیں بھی اپنی خود تسلیم کر لینی چاہیے۔ اچھا؟ وہ پھیکی سی ہنسی، اس لیے کہ ستم گر اپنی وجہ نہیں بدلیں گے۔ آپ تو بالکل بابا کے سانچے میں ڈھلتی جا رہی ہیں، لیکن شاید میں اس داستان کا وہ کردار نہ بن سکوں۔
فائقہ نے جلدی سے موضوع بدل دیا۔ اچھا چھوڑو ان باتوں کو، تم میرے ساتھ چلو، ہمیں ایک جگہ جانا ہے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جس پر فائقہ نے نظریں پھیر لیں۔ پھپھو سے اجازت لے لی ہے میں نے۔ فائقہ اس لیے اسلام آباد کے مشہور بیرسٹر شہریار افندی کے پاس آئی تھی۔ سر، ہم خود خلا کا کیس دائر کرنا چاہتے ہیں۔ فائقہ کی بات پر زینب حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ چلیں یہاں سے، مجھے یہاں گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ وہ فائقہ کو بیرسٹر شہریار کے چیمبر میں چھوڑ کر باہر نکل آئی۔ جلد بازی کی وجہ سے وہ راہداری مڑتے ہوئے سامنے سے آتی شخصیت کو نہ دیکھ سکی اور اس کے سینے سے جا ٹکرائے۔ سامنے والے نے اتنی تیزی سے اسے پیچھے کیا تھا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی اپنی جگہ منجمد ہو گئے تھے۔ بلو کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر سن گلاسز چڑھائے، وہ وہی تھا۔ زینب! فائقہ کی آواز پر زینب ہوش کی دنیا میں لوٹی، جبکہ اس کے سامنے کھڑے زیک کو دیکھ کر وہ فائقہ تیزی سے آگے بڑھی اور زینب کو پیچھے دھکیلتے ہوئے زرگام کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ فائقہ کو دیکھ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا اور فائقہ کی سائڈ سے نکلنے لگا۔ جب اس نے زرگام کا بازو دبوچ لیا، زرگام نے نفرت سے اس کا ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ یہاں کون سا تماشا کرنا چاہتی ہیں؟ اب وقت بدل گیا ہے، آپ جیسوں کو میں ان کی اوقات یاد دلانا جانتا ہوں۔ وہ اپنی منحوس شکل لے کر دوبارہ میرے سامنے مت آئیے گا، ورنہ مجھے زرغم علی خان سے زینیہ علی خان کا بھائی بنتے دیر نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کر زینب سلطان کی طرف مڑا۔ آج سے تم مجھے یہاں نظر آ گئی ہو، آئندہ اگر اس طرف کا رخ کیا تو نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگی۔ زینب سلطان، خلا کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ انگلی اٹھا کر وارن کرتے ہوئے اپنی کوٹ پر آئی نادیدہ شکن کو درست کرتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ زینیہ کے نام پر فائقہ پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ آپی، یہ مکافات عمل ہے، آپ میری فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اگر رب نے میری قسمت میں وہ حساب دینا لکھ دیا ہے تو مجھے دینا ہی ہوگا۔ آپ نے جو کیا تھا وہ غلط تھا، اور اب بس میری طلاق کے بارے میں سوچیے گا بھی مت۔ میں یہ داغ سر پر نہیں سجانا چاہتی۔ فائقہ سی گہری خاموشی میں تھی۔ چلو ابھی تو گھر چلتے ہیں۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ فائقہ سلطان کو روبرو دیکھ کر آج پھر وہ ماضی میں پہنچ گیا تھا۔ بابا جانی سچ، اس کی پرجوش چہکتی آواز نے محمد علی خان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی تھی۔ ہاں بیٹا، سچ میں تمہیں افسردہ نہیں دیکھ سکتا۔ اور امی جان، انہیں کون سمجھائے گا؟ انہیں سمجھانا میرا کام ہے۔ سچ میں تم انہیں منا لو گے؟ جی نہیں، تو پھر کیوں کہہ رہے ہو منا لوں گا؟ کیونکہ میں انہیں منا چکا ہوں۔ وہ خوشی سے بھاگ کر آ کے زرگام علی خان کے گلے سے جھول گئی تھی۔ میرا پیارا لالا، زینیہ نے پیار سے اس کے دونوں گال چوم لیے۔ وہ جب بھی بہت خوش ہوتی تھی اسے لالا کہتی تھی۔ وہ اسے پورے 4 سال بڑی تھی، لیکن جوانی کی دہلیز کو پہنچتا زرگام علی خان قد کاٹ میں اس سے بڑا ہی لگتا تھا۔ زینیہ علی خان نے اپنے کالج میں گریجویشن میں ٹاپ کیا تھا اور اب وہ مزید پڑھنے کے لیے اسلام آباد جانا چاہتی تھی، لیکن زائرہ خاتون چاہتی تھی کہ بس وہ اس کی شادی کر دے، اور پھر امی جان کی نہ کرنے کے باوجود وہ اسلام آباد چلی گئی، جہاں وہ ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ اسے اسکالرشپ پہ ایڈمیشن مل گیا تھا، لیکن یونیورسٹی میں 1 مہینے کے بعد ہی جب زرگام اس سے ملنے گیا تو وہ اسے بہت پریشان نظر آئی۔ اپیا کیا ہوا ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، تم تو ویسے ہی وہم کر رہے ہو۔ اس نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن زرگام جان چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اپیا آپ مجھے بھی بتائیں گی کہ کیا ہوا ہے، نہیں تو میں ابھی آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ وہ چھوٹا ہونے کے باوجود بھائی ہونے کا پورا عزم رکھتا تھا۔ وہ کشمکش کا شکار تھی کہ بتائے کہ نہیں۔ اس نے اپنے اور زرگام کے درمیان موجود فاصلے کو ختم کرتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ زرگام، وہ فائقہ سلطان بھی میری ہی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے بہت سوچ بچار کے بعد بہت سی باتیں حذف کر کے ایک جملے میں اپنی پریشانی اسے بتا دی۔ اپیا کیا چیز ہے آپ بھی؟ وہ کوئی چڑیل ہے جو آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے؟ آپ تو میری بہت بہادر بہن ہیں۔ اس کی بات پر زینیہ نے مسکراتے ہوئے اس کے بازو کے ساتھ ٹکا لیا، اور زرگام علی خان کے دماغ میں بس ایک نام محفوظ ہو گیا تھا جس سے اس کی بہن خوفزدہ تھی، فائقہ سلطان۔ زینیہ کی ڈائری لکھتی تھی، اور جب زرگام کے ہاتھ وہ ڈائری لگی تھی تب تک وہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ شنی کے پہلے دن وہ کلاس میں بیٹھی کچھ نوٹس بنا رہی تھی جب وہاں فائقہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آ دھمکی۔ زینیہ کے ہاتھ کانپنے لگے، لیکن اس نے خود کو مضبوط کرتے وہاں سے جانے کی کوشش کی جب ایک لڑکا اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ ارے سونیو، کہاں چل دیے؟ ہم تو ابھی آئے ہیں، دیدار تو کرنے دیں۔ اس لڑکے نے اس کے گال کو چھونے کی کوشش کی، لیکن زینیہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔
وہ لڑکا غضبناک ہو کر اس کی طرف بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی لڑکوں کا ایک اور گروپ وہاں آ پہنچا، جن کا گروپ لیڈر فوزان یحییٰ ایک سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ اسے دیکھ کر فائقہ اور اس کے دوست نکل گئے، جبکہ فائقہ سلطان نے جاتے جاتے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور انگوٹھے کے اشارے سے اسے لوزر کا نشانی بتاتی نکل گئی تھی۔ وہ اپنی جگہ پر ڈھیسی گئی تھی، اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر وہاں سے جا سکے۔ تبھی فوزان یحییٰ کی اس پر نظر پڑی۔ ایکسکیوز می، آر یو اوکے؟ اس کی آواز پر زینہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ رسول پر وہ اس ٹٹولتی نظروں سے دیکھتا وہاں اپنے گروپ کے لڑکوں کے ساتھ چلا گیا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور زرگاہ ماضی کو پیچھے چھوڑتا حال میں لوٹا تھا۔ وہ اپنے فلیٹ کے باہر کھڑا تھا۔ آج سے وہ ہمیشہ کے لیے اپنے گاؤں جا رہا تھا، جہاں اس کی ماں اور بہنیں اس کی منتظر تھیں۔ وہ اندر داخل ہوا تو پورے فلیٹ میں نیم اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ دروازہ لاک کر کے اپنے کمرے میں آیا اور اسٹڈی ٹیبل پر ڈھیسا گیا۔ اس نے ہاتھ مار کر ٹیبل لیمپ آن کیا، اس رخ جلد والی ڈائری ہاتھ بڑھا کر قریب کی اور اسے کھول لیا۔ وہ اس ڈائری کو کئی بار پڑھ چکا تھا اور ہر روز رات کو وہ ڈائری پڑھتا تھا۔ یہ ایک دن نئی اذیت کا شکار ہوتا تھا۔ وہ کیسا بھائی تھا جو اپنی بہن کی حفاظت نہ کر سکا۔ زینہ چھٹیوں پر گھر آئی ہوئی تھی اور اپنی ڈاکٹری کا روب امو جان پر خود جما رہی تھی۔ پرفیکٹ امی جان، آج تو آپ کا بی پی بالکل سیٹ ہے۔ ظاہرہ کا بی پی چیک کر کے زینہ نے اسٹیتھوسکوپ سمیٹ کر اپنے بیگ میں رکھا اور مسکرا کر ماں کو دیکھا، جو خاصی فریش لگ رہی تھیں۔ ایک سائیڈ پہ بیٹھے زرگام نے بہن کو دیکھا، جو ماں کی ایک ایک ٹیبلٹ کو اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی اور انہیں بتا رہی تھی کہ کون سی دوا کون سی بیماری کے لیے ہے۔ وہ جانتا تھا اس کی اولین خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بنے گی، لیکن گھر میں سب کو مناتے مناتے ہی اس کے لیے کئی سال ضائع ہو گئے تھے۔ یونیمس فرسٹ سیمسٹر میں اس کی سیکنڈ پوزیشن آئی تھی اور وہ بہت سے پروفیسر کی نظروں میں آ گئی تھی۔ وہ اس دن بہت خوش تھی۔ اس نے کال کر کے زرگام کو اپنی کامیابی کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوا، اور پھر باری باری سب سے بات کرنے کے بعد وہ سرشار سی کینٹین چلی آئی، جہاں فائقہ اس کے چند دوست بیٹھے تھے۔ فائقہ دردانہ بیگم کے پاس مقیم تھی۔ تبھی وہاں فوزان یحییٰ نے زینہ کو پرپوز کیا تھا۔ اس کا تعلق ایلیٹ کلاس سے تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ زینہ علی خان جہاں سے تعلق رکھتی ہے وہاں ایسی باتوں کی گنجائش نہیں نکلتی تھی۔ وہ زینہ کے سامنے بیٹھا اس کی جواب کا منتظر تھا، جبکہ وہ اس کی اس حرکت پر تھر تھر کانپ رہی تھی۔ زینہ نے اپنے ارد گرد ایک نظر ڈالی اور نفی میں سر ہلا کر وہاں سے چل دی، جبکہ ایک ٹیبل پر بیٹھی فائقہ سلطان اس منظر کو اپنے موبائل میں قید کر چکی تھی۔ زینہ کو کافی دنوں سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس کی یونی میں کسی کے ساتھ دوستی تو تھی نہیں کہ جسے وہ بتاتی، وہ بس ڈری سہمی سے ادھر ادھر دیکھتی رہتی۔ ایک دن اس نے فائقہ کو کچھ لڑکوں کے ساتھ دیکھا جنہیں وہ کچھ پیسے دے رہی تھی۔ وہ کچھ رازداری برت رہی تھی۔ زینہ کو دیکھ کر وہ مسکرا کر اس کے پاس چلی آئی اور پھر دیکھتے دیکھتے ان دونوں میں اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ ایک پودا ہوتا ہے ایک، جس کے پتے نرم و ملائم ہوتے ہیں اور اس کی ٹہنیاں نازک سی ہوتی ہیں جو ہلکے سے جھٹکے سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ اس پودے پر بظاہر کوئی کانٹے نہیں ہوتے اور اس کی شاخوں پر ننھے ننھے سفید پھول کھلتے ہیں جو اندر سے گہرا نیلا رنگ لائے ہوتے ہیں۔ لیکن اس پودے کے سبز پتوں کی رگوں میں دوڑتا سفید دودھ اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ جو کسی کی آنکھوں میں گرے تو وہ اندھا کر دے۔ انسان کو تو خیر نہیں، لیکن جانور بھی اسے کھانا پسند نہیں کرتے۔ کچھ انسان بھی ایسے ہوتے ہیں، بظاہر ایک کے پتوں کی طرح نرم و ملائم، اور اپنے اندر نفرت کا ایک جہاں پالے رکھتے ہیں۔ کسی بھی زہریلے کیڑے کے کاٹنے کا علاج ہے، لیکن ایسے انسانوں کے ڈسنے کا کوئی علاج نہیں۔ بس زینہ کا بھی پالا ایسا ہی آگ کا پودا صرف انسان سے پڑا تھا، جسے دنیا فائقہ سلطان کے نام سے جانتی تھی۔ اجالا پھیلے کافی وقت ہو چکا تھا۔ ہاسٹل سے لے کر جانے والی وین خراب ہو گئی تھی، اس سے وہ پیدل ہی یونی کے لیے نکل پڑی۔ فٹ پاتھ پر اس وقت اور بھی بہت سے لوگ اس کے آگے پیچھے چل رہے تھے، جن کے چال میں ہی نہیں انداز میں بھی عجلت تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتے اچانک اس کی نظر اپنے برابر پڑی، جہاں صفوان یحییٰ اس کے قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ شفاق چہرے پر معصومیت رقص کر رہی تھی اور گال گلابی پڑ رہے تھے۔ وہ زہر لب کچھ پڑھ رہی تھی۔ گلابی کلر کے گاؤن پر گلابی ہی حجاب لپیٹے وہ کوئی پاکیزہ روح لگ رہی تھی۔ صفوان کی نظر اس کے چہرے پر جیسے گھر سی گئی تھی۔ سنو، وہ رک گئی۔ جلدی کہو، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، تو میں کیا کروں؟ سر پر لپٹے اسکارف سے پیشانی کے بل چھپ گئے تھے۔ لہجہ ناگواری لیے ہوئے تھا۔
میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ غصے سے اس کا رنگ کندھاری انار ہو گیا۔ تمہارا دماغ ٹھکانے پر نہیں ہے۔ سنو، مجھے تمہارا ایڈریس چاہیے۔ میں اپنے ماں باپ کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھٹک کر رہ گئی اور اب پوری طرح اس کی طرف رخ کر کے کھڑی ہو گئی تھی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے میری جان چھوڑ دو۔ اگر میرے گھر میں کسی کو پتہ چل گیا تو اگلے دن میں یونی نہیں آ سکوں گی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ میں اپنے خاندان کی پہلی لڑکی ہوں جو یونیورسٹی تک آئی ہے، لیکن اگر تم میرے گھر تک پہنچ گئے تو پھر میرے بعد میرے خاندان والے کبھی اپنی کسی بیٹی کو اسکول بھی نہیں بھیجیں گے۔ اس کی بات پر صفوان نے ہورن بھینچ لیا۔ کیا میں تمہاری پڑھائی کے بعد اپنے والدین کو لے کر آ سکتا ہوں؟ اس کی بات پر وہ چپ ہو گئی تھی۔ اس اپنے بیگ میں سے پین اور نوٹ بک نکال کر اس پر کچھ ہندسے گھسیٹے اور ایک نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ میرے بھائی کا نمبر ہے۔ جس دن میں اپنی پڑھائی ختم کر کے یہاں سے چلی جاؤں اس کے ٹھیک 1 سال بعد اس سے رابطہ کر لینا، اگر اس وقت تک میں تمہیں یاد رہی تو۔ صفوان اتنے میں ہی خوش ہو گیا۔ اس کے لیے اس کی امید کی ایک کرن تھی۔ میں کل آسٹریلیا جا رہا ہوں۔ جب لوٹوں گا تب تک تمہاری پڑھائی بھی مکمل ہو چکی ہوگی۔ تم مجھے تب تک ثابت قدم پاؤ گی۔ وہ مسکراتا ہوا وہ نوٹ اپنے والیٹ میں رکھتا اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا تھا اور زینیا سر جھکا یونیورسٹی روڈ پر چل پڑی اور نامحسوس طریقے سے اسے سوچنے لگی۔ فائقہ اور اس کی دوستی کو 6 مہینے ہو گئے تھے اور دوسرے سیمسٹر کے پیپرز کے بعد اب رزلٹ آنے کا انتظار تھا، اور جب رزلٹ اناؤنس ہوا تو وہ زینیا کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا کیونکہ وہ بمشکل پاس ہوئی تھی اور اس کے لیے یہ بہت شرمندگی کی بات تھی۔ پھر اکثر اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ الٹا ہونے لگا۔ اس کی کتابیں غائب ہونے لگیں، کبھی اس کے نوٹس اس کے بیگ میں سے غائب ہونے لگے۔ فائقہ اس کے ہاسٹل میں آنے لگی اور اکثر رات گئے وہ واپس جاتی۔ اس کے روم میں ایک الیکٹریکل کیٹل تھی جس میں وہ لوگ رات کو چائے بنا کر پیتے تھے، اور اب زیادہ تر رات کی چائے فائقہ ہی بنانے لگی۔ زینیا چائے پینے کے بعد جلدی ہی سو جاتی اور اکثر اوقات اس کی آنکھ دن کے 1-2 بجے کھلتی۔ وہ بہت پریشان رہنے لگی۔ یونیورسٹی میں کم اٹینڈنس کی وجہ سے اسے وارننگ لیٹر بھی ایشو کیا گیا اور پھر اسے فائقہ پر کچھ شک سا گزرا۔ ایک رات جب اس نے اس کے لیے چائے بنائی تو وہ زینیا نے چپکے سے ڈسٹ بن میں الٹ دی اور فائقہ کی موجودگی میں ہی نیند کا بہانہ کر کے سو گئی۔ پھر وہ روز یہی کام کرنے لگی اور یونی میں اسے دیکھ کر فائقہ کے ماتھے کے بل بڑھنے لگے۔ وہ اس وقت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں موجود تھی۔ موسم صاف تھا، دھوپ چمک رہی تھی، لیکن دور کہیں آسمان کے کنارے پر بادل سر اٹھا رہے تھے۔ ان دونوں لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ فائقہ سے اب وہ کھچی کھچی سی رہنے لگی تھی اور پھر فائنل رزلٹ والا دن بھی آ گیا۔ زینیا نے یونی میں ٹاپ کیا تھا اور فائقہ کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ وہ زینیا کو سخت نظروں سے گھورتی اس کے پاس سے گزر گئی، لیکن اس نے نوٹس نہیں کیا۔ وہ یونی میں مس ایلیگنس کے نام سے مشہور تھی۔ سب لوگ اس کی عزت کیا کرتے تھے، بہت سے لڑکوں اور لڑکیوں نے اسے مبارکباد دی۔ یونی کے سبھی لڑکے اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ پھر اس نے صفوان کے دوستوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، جنہوں نے صرف مبارکباد نہیں دی بلکہ اس کے لیے پھول اور بہت سارے تحائف بھی لائے تھے۔ وہ ہاسٹل پہنچنے تک بہت تھک چکی تھی، لیکن پھر بھی اس نے سارے تحائف کھولے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اسے وہ تحائف مختلف لوگوں نے نہیں دیے تھے، لیکن یہ سب صرف سفیان یحییٰ کا نام ہی لکھا تھا، اور پہلی بار اس نام نے اس کے دل میں تاروں کا چھیڑا تھا۔ 4 سال گزر چکے تھے لیکن وہ اسے نہیں بھولا تھا۔ اس کے بعد ڈائری کے سارے صفحے کوڑے تھے، اس پر اس سے آگے کچھ نہیں لکھا گیا تھا۔ زرغام نے ڈائری بند کر دی اور سر ٹیبل پر رکھے اپنے ہاتھوں پر گرا دیا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اسے یونی کے ہی کسی لڑکے نے کال کر کے اسے بتایا تھا کہ زینیا ہاسپٹل میں ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح وہاں گاؤں سے اسلام آباد پہنچا تھا، جہاں ڈاکٹر سے اسے پتہ چلا تھا کہ اس کی بہن کا ریپ کیا گیا ہے اور اس کے پیٹ میں چاقو سے وار کیے گئے ہیں۔ اس کی زندگی تو بچ گئی، لیکن وہ ایک گہری نیند میں سو گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے مجرموں کے نام بھی کہیں چھپ گئے۔ لیکن زرغام نے جو معلومات اکٹھی کی تھی اس سے اسے یہی پتہ چلا تھا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اس دن وہ فائقہ کے ساتھ یونی میں ہی گئی تھی۔ وہ جب اسلام آباد میں دردانہ بیگم کے گھر پہنچا تو اسے بتایا گیا کہ فائقہ سلطان تو اپنے گاؤں چلی گئی ہے۔ اس نے امو جان اور بابا سے ریپ والی بات چھپا لی اور صرف یہی بتایا کہ کوئی چور تھے جو اس سے موبائل اور پیسے چھین رہے تھے اور اس ہاتھا پائی میں وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ لیکن آگے کے دن زیادہ مشکل ہو گئے تھے جب وہ بے ہوشی سے واپس ہوش کی دنیا میں نہیں لوٹی۔ وہ ہر روز ایک نئی امید سے اٹھتا، شاید آج وہ خوبصورت دن ہو جب وہ نیند سے جاگ جائے گی، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ وہ خود ہی ٹھیک نہیں ہونا چاہتی اور جب تک وہ نہیں چاہے گی وہ اسے نیند سے نہیں باہر آ سکتی۔ وہ سب کچھ سن سکتی ہے، محسوس بھی کر سکتی ہے۔ زرغام سلطان خان کی حویلی گیا تھا۔ اسے سلطان خان سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو بلائے۔ تب فائقہ سلطان بڑے زام سے وہاں آئی تھی اور زرغام کے زینیا سے
پیش آنے والے حادثے کے متعلق پوچھنے پر وہ مکر گئی کہ وہ تو زینیا کو جانتی ہی نہیں ہے۔ زرگام اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن سلطان خان کے گارڈز درمیان میں آ گئے اور وہ وہاں سے لوٹ آیا۔ لیکن اگلی صبح اس کے لیے ایک اور قیامت لیے کھڑی تھی، جب اسے پنچایت نے طلب کیا اور اس پر فائقہ سلطان نے الزام لگایا کہ زرگام نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے، اور زرگام اس مکار لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ اور پھر زرگام نے گواہی کے لیے اپنے کچھ دوستوں کو پنچایت کے سامنے پیش کیا کہ جن دنوں کی فائقہ سلطان بات کر رہی ہے، ان دنوں وہ گاؤں میں نہیں تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد زرگام اور اس کے بابا کی ساکھ بہت متاثر ہوئی تھی، اور پھر فون پر فائقہ سلطان نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر آئندہ مجھے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا بھی تو میں تمہیں اس قابل بھی نہیں چھوڑوں گی کہ تم اور تمہارا باپ اس گاؤں میں بھی رہ سکو۔ اور زرگام باپ کی ناراضگی اور اس کی عزت کی خاطر خاموش ہو گیا۔ زینیا کوما میں گئی ہے، پورے 3 سال گزر چکے تھے۔ دردانہ بیگم یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی، سلطان خان ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ بڑی ہونے کی وجہ سے سارے فیصلے ان کے ہی ہوتے تھے۔